You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. ہم آپ کو لے کر چلیں گے خیبر سے سندھ تک اور پنجاب سے بلوچستان تک۔ پاکستان میں ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً آدھی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی 70% آبادی کا دار و مدار زراعت پر ہے، جس کے لیے پانی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ملک میں جہاں زرخیز علاقے ہیں، وہیں تھر اور چولستان جیسے صحرا بھی ہیں، جہاں زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ 80% پاکستانی خواتین پانی کے حصول اور اس سے متعلقہ کاموں میں ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں۔ پانی کی کہانی، عورت کی زبانی۔ اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو۔ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان، مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں۔ اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے۔ صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے۔ نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے، ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے۔ عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے، یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے۔ کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں، مگر انصاف ملتا ہے؟ السلام علیکم اینڈ خوش آمدید لسنرز، آپ سن رہے ہیں میری آواز سنو انٹرنیٹ ریڈیو سروس، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے۔ جی لسنرز، سنتے ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن منڈے سے فرائیڈے رپیٹ ہوتی ہے، یہ سیٹرڈے سنڈے کو لے کر آتے ہیں بہت سارے پروگرامز آپ لوگوں کے لیے، بہت ساری باتیں، بہت ساری انفارمیشن۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ لسنرز، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بنیں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ، فیڈ بیک دیں ہمیں، مثبت منفی جیسا بھی آپ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے لسنرز آپ کو کرنا کیا پڑے گا، آپ کو ہمیں کال کرنی پڑے گی۔ لائیو بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں یا آف ایئر بھی بات کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے ہمارا 05184304456 اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 05184304457۔ اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ای میل، تو ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uxresearch.com، MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com، اور ہمارا پی او باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد۔ جلسہ سے ایک ٹائم تک کہا جاتا تھا کہ خواتین صرف گھر میں ہی رہ سکتی ہیں اور گھر میں رہ کر ہی صرف ہانڈی چولہا کر سکتی ہیں، لیکن وہ دور کوئی اور تھا۔ لیکن اگر آج کے دور میں دیکھا جائے اور آج کی خواتین کو دیکھا جائے، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے، تو پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی جو خواتین پر مشتمل ہے، فیمیلز پر مشتمل ہیں، وہ کتنی آگے تک جا چکی ہیں، زندگی کی ہر فیلڈ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور اگر پاکستان کی ترقی کی بات کی جائے
تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عورت کی ترقی ہی ہماری ترقی ہے یا عورت کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی ہے. تو لسنرز، یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جیسے کہ جانتے ہیں بہت سارے پروگرامز لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہم. تو آج ہمارے پاس ایک پروگرام موجود ہے، عورت کی ترقی اور ہماری ترقی. اور آج کی ساری ٹرانسمیشن میں ہم ان خواتین کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے جو مختلف فیلڈز میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. وہ روایتی فیلڈز بھی ہیں، وہ غیر روایتی فیلڈز بھی ہیں. جی لسنرز، آپ کہہ رہے ہوں گے روایتی فیلڈز اور غیر روایتی فیلڈز. پہلے کہا جاتا تھا کہ عورت صرف ٹیچنگ کر سکتی ہے یا ڈاکٹر بن سکتی ہے، لیکن اب بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جن میں صرف پہلے مرد ہی کام کرتے تھے، لیکن اب عورت بھی وہاں پر موجود ہے اور منوا رہی ہے اپنی صلاحیتوں کو. تو آئیے اپنا پہلا پروگرام ہی سنتے ہیں، عورت کی ترقی ہماری ترقی. معاشرے کے تمام لوگوں کو وسائل کی یکساں فراہمی یقیناً ترقی کے ابواب کھولنے کے ضامن ہے، اور خاص طور پہ خواتین کی ترقی ملک کی ترقی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہی ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع. تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں پشاور سے ہماری پروڈیوسر سروش الماس تاج کا بنایا ہوا یہ فیچر. معیشت کے استحکام میں ترقی یافتہ خواتین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. اگرچہ آج مردوں کے معاشرے میں خواتین کا ملکی معیشت میں ہاتھ بٹانا اور تجارت یا کاروبار جیسے پیشے اپنانا ایک عجب سی بات تصور کی جاتی ہے، لیکن اسی معاشرے میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو کہ اپنا آپ منوانے کے لیے اور دوسری بہت سی خواتین کے آگے بڑھنے کی راہیں کھولنے کے لیے بہت ثابت قدم نظر آتی ہیں. اور انہی میں شامل ہیں مسز نیّر خٹک، جنہوں نے آج سے 8 سال پہلے سٹیج کی آرائش کا کام شروع کیا اور آج ان کی کمپنی سٹیج کرافٹس کے نام سے جانی جاتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کام کو جب ہم نے شروع کیا اور لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا تو اور بھی بہت لوگ آئے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ کام سیکھا. اور اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ پشاور میں بہت سارے ہیں ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے اس چیز سے یہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے کچھ سیکھا اور انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، ان کی روزی کا ایک ذریعہ بنا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ہم نے ٹرین بھی کیا، وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے سیکھا. سوچے تو گھر بیٹھے بھی بہت ایسے کام ہو سکتے ہیں جو کہ ہماری آمدنی میں بڑھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جی سامعین، ایسی اور بہت سی خواتین ہیں جو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں. شرافت علی مبارک جو کہ سرحد ایوان صنعت و تجارت کے صدر ہیں، خواتین کے ملکی معیشت میں شمولیت کے بارے میں کہتے ہیں. اس دور میں وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں خواتین کو وہی اہمیت دینی ہوگی جو کہ اسلام کے مطابق ہے، اور جس میں کہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ عورت و مرد ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیں جس طرح کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کا ساتھ دیتا ہے. خواتین کو سرچ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سپورٹ کر رہا ہے، سپورٹ جاری رہے گی. ہم ان کی لڑائی حکومتی سطح پہ بھی لڑ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک حکومتی سطح پر انہیں ریکگنیشن نہیں ملی. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو حکومتی سطح پر لائسنس مل جائے اور یہ اپنا چیمبر صحیح معنوں میں اسٹارٹ کر سکے، لیکن جب تک نہیں ہوگا ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. اب یہ چاہیے کہ اب خواتین کو اگر ہم ایک قدم آگے جائیں ان کو 2 قدم آگے آنا ہوگا. خواتین کے ایوان صنعت و تجارت کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. شائستہ جاوید جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں اس ایوان کی، وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. زیادہ تو خواتین کو جو ویمن چیمبر سے فائدہ ہوا ہے وہ انٹر لنکنگ کا ہے. مطلب ان کی انٹر لنکنگ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو جان چکی ہیں کہ پشاور میں کس لیول پہ کتنی خواتین کام کر رہی ہیں، اور وہ اس بات سے بہت خوش ہے اس وجہ سے ہے کہ یہاں جو انوائرمنٹ ان کو ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھروں کی طرح ہوتی ہے، اور اس سے ان کی مارکیٹنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور جب وہ میٹنگز اور سیمینارز میں آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ادھر سے سیکھ کے جاتی ہیں. سامعین، وہ خواتین جو کہ چھوٹے اور درمیانی سطح پر کسی بھی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتی ہیں، وہ اس سلسلے میں کس سے مدد لیں؟ ہم نے بات کی یاسر شبیر خان زادہ سے، جن کا تعلق سمیدہ انٹرپرائزز سے ہے. سمیڈا کو بیسیکلی کافی عرصہ ہو گیا ہے. خواتین کے پرابلمز کے سلسلے میں جو ڈیٹا وغیرہ ہم نے کلیکٹ کیا تھا وہ ہم نے شیئر کیا وومن چیمبر کے ساتھ، اور وومن چیمبر کے ساتھ مل کر ڈفرینٹ ایسے انیشیٹوز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر خواتین ہوں، میلز ہوں، جو بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، سمیڈا ان کو فرام پینسل ٹو پلین جتنی فیسلٹی، جتنی انفارمیشن، جس قسم کی ان کو لون سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے ہو، پری فیزیبلٹی اسٹڈیز چاہیے ہو، بزنس
بزنس ریکوائرمنٹ کے بارے میں جس بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو یا بزنس میچ میکنگ چاہیے ہو، وہ سارے کے سارا سمیڈا پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ NWFP کا انوائرمنٹ لے لیں تو یہ تھوڑا سا میل ڈومینیٹنگ ہے، اور اس میں بہت بہتر نہیں سمجھا جاتا کہ اگر خواتین مردوں کے ساتھ کام کریں تو معاشرے میں تھوڑا سا جو یہ تھنکنگ ہے، تھوڑی سی جو یہ سوچ ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جس طرح میلز کام کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں. اگر جو فیمیل ورک فورس ہے اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور ایک گاڑی کے 4 پہیے تو اوبویسلی 4 پہیے تیز چل سکتے ہیں. یہ بات ضروری ہے کہ معاشرے کے بنیادی مزاج میں تبدیلی لائی جائے، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب پرائمری، سیکنڈری اور اعلیٰ سطح پر تعلیم عام کی جائے. صوبہ سرحد کے دارالحکومت پشاور کے لوگوں کی ملکی ترقی میں خواتین کی شمولیت کے بارے میں آراء پر مبنی فیچر آپ نے سنا. اور اب راولپنڈی میں خواتین اپنی ترقی کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں راولپنڈی سے ہماری پروڈیوسر لالا رخ فاروق کا ترتیب دیا ہوا یہ فیچر. میرا نام مریم ہے اور میں نرسنگ جیسے مقدس شعبے سے وابستہ ہوں. مجھے اپنے معاشرے کے لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ میں اور مجھ جیسی بہت سی خواتین دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتی ہیں، مگر معاشرے میں ہماری خدمات کو صحیح طریقے سے سراہا نہیں جاتا. میں طیبہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ریسیپشنسٹ ہوں. میں دن بھر بہت سے لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں. ان لوگوں میں بہت سے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے لوگ مجھے بہت فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں. معلوم نہیں ہمارے معاشرے میں مثبت تبدیلی کب آئے گی. ہمارے معاشرے میں کئی ایسی مریم اور طیبہ ہیں جو اپنے فرائض تو دیانتداری سے ادا کرتی ہیں، مگر معاشرتی رویوں سے شاکی نظر آتی ہیں. مشہور ماہر نفسیات الفریڈ ایڈلر کے خیال میں خواتین کی صلاحیتیں مردوں سے کسی طرح بھی کم نہیں. آج کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ ان سے 2 قدم آگے ہی ہیں. رضوانہ جو کہ ایک تحقیقی ادارے میں ریسرچ فیلو کے طور پر کام کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو ایکول ویجز، مساوی مواقع اور مرد ساتھیوں کی جانب سے رسپیکٹ کی ضرورت ہے. عورتوں کے مساوی معاشی حقوق کے بارے میں جو 3 حقوق میری نظر میں سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی تنخواہوں کے لحاظ سے مساوی حقوق ملنے چاہیے، پھر انہیں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز میں مساوی حقوق ملنے چاہیے. ان کی جو رسپیکٹ ہے یا ان کا جو احترام ہے وہ اسی درجے کا ہونا چاہیے جو کہ کسی مرد جو اس لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. جبکہ عائشہ جو کہ ٹیلی کام سیکٹر سے وابستہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو جاب کی سلیکشن کے حوالے سے بہت محدود مواقع میسر آتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ خواتین کو چند شعبوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ آپریٹر کا شعبہ لے لیجیے، ریسیپشن کا یا پھر نرسنگ کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو ہر شعبے میں ان کی قابلیت دکھانے کا بھرپور موقع دیا جائے. اگرچہ ان کے لیے چند شعبوں کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان شعبوں میں بھی ان کے کیے گئے کام کو کسی طور پر بھی ایکنالج نہیں کیا جاتا ہے، نہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ہر قسم کے شعبوں میں یکساں مواقع کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن شعبوں میں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں وہاں پہ ان کو بھرپور ایکنالجمنٹ ملے اور ایٹ لیسٹ ان کے کیے گئے کام کو سراہا جائے. رضوانہ کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے سہولیات تو موجود ہیں مگر خواتین کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. خواتین کو ان کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی جائیں کہ جو موقع آپ دے رہے ہیں اگر سبھی خواتین تک وہ بات نہیں پہنچے گی تو بے شک آپ اس کے لیے کتنے ادارے ہی کیوں نہ قائم کریں اور کتنی ہی اسکیمیں یا کتنے ہی نئے پروجیکٹس کیوں نہ شروع کریں، جب تک عورتوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فوزیہ احمد صدیقی جو کہ تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تعلیم کے فروغ کے بغیر معاشرے میں بہتری کی توقع کرنا ایک ناممکن سی بات ہے. جو چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ جو خواتین کے ساتھ جو اس وقت پرابلمز ہو رہی ہیں تو یہ کوئی ایک جینڈر ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے، یہ تمام ان افراد کے ساتھ ہوتی ہے جو کسی معاشرے میں مین سٹریم میں آ رہے ہوتے ہیں. ود دی پیسج آف ٹائم شاید یہ چیزیں درست ہوتی جائیں گی اور عورتیں فی الحال دیکھیں گی کہ ان کو ورک انوائرمنٹ میں کس طرح سے پروبیبلی سوشلائز کرنا ہے اور سارا کچھ، اور یہ تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. راولپنڈی سے اب ہم آپ کو صوتی سفر میں لیے چلتے ہیں زندہ دلانے لاہور، یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کے لوگ ملک کی معاشی ترقی میں خواتین کی شمولیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. محترم سامعین، یہ کاوش ہے ہماری پروڈیوسر سیدہ افشاں بخاری کی. میرا نام بشیر حسین ہے
اور میں ایک فیکٹری میں انجینئر ہوں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی کہ علیحدہ علیحدہ ہر گھرانے کے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ میری گھر کی عورتیں جو ہے نا باہر نکل کے کام کریں. وہ گھر بیٹھ کے بھی اپنا کام کر سکتی ہیں، اپنے سلائی کڑھائی کا کام کر سکتی ہیں، جس سے اپنا خرچہ پورا کر سکتی ہیں. وہ میرا نام ماجد ہے کہ میں لاہور کالج آف ٹیکنالوجی ایجوکیشن میں پڑھاتا ہوں. جی بالکل، میں چاہتا ہوں کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور خواتین دونوں مل کے اگر کام کرتے ہیں تو گھر بہت آسانی سے چلے گا. میرا نام فاروق ہے، میں آرمی سے ریٹائر ہوں. نہیں یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہماری روایت میں نہیں ہے کہ ہماری وائف یا جو بچیاں ہیں وہ باہر نکلیں. ہم خود باہر جاتے ہیں، کما کے ان کو دیتے ہیں، وہ اندر بیٹھ کے اپنا اخراجات جتنے بھی ہیں وہ ہمارا کام ہے ان کو دینا، اور وہ ان کا کام ہے خرچ کرنا. میں ایک مزدور ہوں اور سارا دن گھر سے باہر جو ہے مزدوری کر کے شام کو گھر لوٹتا ہوں. جی بالکل نہیں، میں چاہوں گا کہ جو میری شریک حیات ہے وہ گھر پہ رہ کے بچوں کی پرورش کریں اور جو ہے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، کیونکہ اگر وہ باہر جا کے کام کریں گی تو ہمارے جو ہے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں ملے گا اور ان کی پرورش میں جو ہے ان کی تعلیم و تربیت میں جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے. سید ذوالقرنین، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں آفیسر ہوں. بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور اب وہ وقت گزر چکا ہے جب عورت جو صرف چار دیواری میں مقید تھی، اب عورت کو ہر حال میں فیلڈ میں آنا ہوگا، مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا. اب آپ سے اجازت کی طلبکار میزبان اور پروڈیوسر رخسانہ مسرت، ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد، ہمراہ NED پروڈکشن ٹیم امبرین فاطمہ، میمونہ فاروق، سیدہ افشاں بخاری، لالا رخ فاروق، سروش الماس تاج، سعدیہ چودھری اور میوزک کمپوزر گل رخ خان. اللہ نگہبان. You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان، مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں. اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے. صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے. نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے، ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے. عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے، یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے. کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں، مگر انصاف ملتا ہے؟ جی لسنر، سن رہے ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن، اور سنا آپ نے ابھی ہمارا پروگرام عورت کی ترقی ہماری ترقی. ابھی بھی بہت سارے علاقے، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ابھی بھی سوچا جاتا ہے کہ خواتین باہر نہیں نکل سکتی، ان کا اثر مقام جو ہے وہ گھر ہی ہے. لیکن آپ نے ان خواتین کو بھی دیکھا جو باہر جاتی ہیں، فیلڈ میں جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں. ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی وہ بہترین ڈاکٹر ہیں، اور اگر پائلٹس دیکھی جائیں تو وہ بھی بہترین پائلٹس بھی بن چکی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جن کو وہ جان چکی ہیں. اور لسنر، جب کاروبار کی بات ہوتی ہے، معیشت کی بات ہوتی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں
किसी दौर में होती थी, बल्कि कहना चाहिए कि नहीं पता था कि ख़वातीन कैसे ये कर सकती हैं। यानी अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो ख़वातीन को नहीं पता होता था कि कैसे किन इदारों में जाना है और कैसे ये एक लंबा जो एक अमल है इसको पूरा करना है अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए। तो ये भी हमारी ख़वातीन ने अब सीख लिया है। और अब हम जो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आएंगे वो है औरत, मईशत और कारोबार। और आज इस प्रोग्राम में जिस स्पेसिफिक टॉपिक को हम लेकर आएंगे वो यही है कि कैसे अगर आप कारोबार स्टार्ट करना चाहती हैं तो इस टैक्स अदा करने के अमल को कैसे सीख सकती हैं, कैसे आप जान सकती हैं। तो आइए प्रोग्राम सुनते हैं औरत, मईशत और कारोबार। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम लेकर मेजबान और प्रोड्यूसर रुखसाना मसरत और समीना खमीद हाजिर है। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, जो किसी भी कारोबार को कामयाबी से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में हम आपको सुनवाएंगे एक इनकम टैक्स कमिश्नर का इंटरव्यू और उन दो खवातीन की गुफ्तगू जो अपने अपने कारोबार बखूबी चला रही हैं। दुनिया भर की हुकूमतों ने अपने अवाम पर टैक्स आयद किया है। हम अपनी आमदन का कुछ हिस्सा हुकूमत को अदा करते हैं और हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के साथ साथ हमारी फलाह व बहबूद पर इसे खर्च करती है। फैसलाबाद की दिलनशी याकूब साहिबा भी उन खवातीन में से एक हैं जिन्होंने टैक्स की अदायगी को अपनी कौमी जिम्मेदारी जाना। इन्होंने अपना कारोबार उस वक्त शुरू किया जब इनके शौहर का इंतकाल हुआ। दिलनशी से हमारी प्रोड्यूसर रफिया अरशद ने फैसलाबाद में मुलाकात की। दिलनशीन, वो कौन से हालात थे कि आप इस बिजनेस में आई? मियाँ की 2003 में डेथ हो गई क्योंकि मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा उस वक्त बहुत छोटा था और कोई कमाने वाला भी नहीं था। 1 साल के बाद मैंने उसे खुद हैंडल करना शुरू किया। वहाँ पे जो हमारा फोरमैन था उसको अपने पास बिठाना, उससे मैंने वो बातें सीखनी कि ये हम क्या कौन सी मशीन बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह, कितना लोहा लगता है, कितना मटेरियल आना चाहिए। और फिर इस तरह सीखते सीखते अब मुझे अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे उसका सारी टेक्निकल जो काम था वो भी मुझे करना आ गया और मुझे पता चल गया कि ये इस तरह से होना है और इस तरह से होना है। क्या आप ये समझती हैं कि जब खातून किसी बिज़नेस में कदम रखती है या किसी बिज़नेस को शुरू करती है और उसको टेक्निकली चीज़ों का पता नहीं होता तो इर्द गिर्द के लोग इस बात से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब तक उसे इल्म नहीं होता लोग उसे बड़ी आसानी से धोखा दे देते हैं, लेकिन जब वो खुद सीख चुकी होती है और उसे हर नुक्ते का पता होता है तो फिर कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। क्या आप उन मुश्किलात का तज़किरा करेंगी जो आपने इस सफ़र के दौरान बर्दाश्त की? उसमें सबसे पहली मुश्किल ये थी कि मुझे काम की किसी नौयत का पता नहीं था। उसमें कुछ लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया। हमारे ऑर्डर्स जो थे वो दूसरे लोगों ने हथिया लिए। जो कुछ भी बिज़नेस के लिए मुझे चाहिए था वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सारी चीज़ों का पता चला। फिर मैंने वो सारा किया और अब मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती क्योंकि अब वो एक प्रोसेस चल गया ना और मेरे सामने मैंने खुद किया तो अब मुझे आसान हो गया सारा कुछ। कुछ ऐसे रवैयों के बारे में बताइए जो यहाँ तक पहुँचने में आपने फेस किए हों। यहाँ तक पहुँचने में बहुत से ऐसे रवैये हैं जिनको बार बार सोचना जो है वो भी मुश्किल है। जो कोई औरत बिजनेस में आ रही है या काम कर रही है या अपने घर को चला रही है तो उसे मुंह पे शायद वो बातें नहीं सुननी पड़ती जो उसके पीछे कही जाती हैं। और मेरे लिए भी बहुत कुछ कहा गया था तो इसने तो सारा कुछ बेच देना है और यहाँ से चली जाना है। और फिर जब मैं बिजनेस में आई तो ये कहा गया कि हाँ वेख लांगे 4 दिन दी चांदनी। आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई, आप टैक्स देती हैं, सब कुछ देती हैं। ये एक अच्छे बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे होते हैं ना तो आपको डर नहीं होता किसी चीज़ का। एक बंदा आ रहा है जी आपने टैक्स नहीं दिया, आपका ये इतना चालान होगा, आपका ये होगा वो होगा, तो मैं तो उस चक्कर में नहीं आऊँगी ना। तो मैंने तो ऐसे कई लोग अपनी सीट पे बैठ के भगाए हैं। NTN नंबर लिया जब मैंने, उससे पहले तक मुझे नहीं पता था कि नेशनल टैक्स नंबर जब आपके पास आता है तो आपको उसका क्या फ़ायदा होता है। अब मेरे बिजनेस में अगर मुझे फ़र्ज़ करें कि मुल्क से बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए मेरे पास नेशनल टैक्स नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो मैंने अदा किया है तो मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अब ये हुआ कि हमारा एक टूर था, बांग्लादेश का था पिछले दिनों। उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारी, कुछ बहुत सारी ख़वातीन जिनको नेशनल टैक्स नंबर का पता नहीं था और उनकी वो चीज़ें कंप्लीट नहीं थी तो हमारा वो टूर जो था वो पीछे रह गया।
टैक्स अदा करना हमारा कौमी फरीजा है और हर उस शख्स पर लागू होता है जिसकी आमदन 1 लाख रुपए से जायद है। इनकम टैक्स कैसे अदा किया जाएगा और खवातीन की सहूलत के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्या मराद दी हैं, ये बताएंगी राना सीरत जो कमिश्नर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रावलपिंडी में। इनसे मुलाकात हमारी साथी प्रोड्यूसर आयशा अमीर ने की। नेशनल टैक्स नंबर क्या होता है और इसको कैसे हासिल किया जाता है? जैसे देखें, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है, हर एक के पास एक, आप जब ले लेते हैं तो उसका नंबर तब्दील नहीं हो सकता। इसी तरह टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होने के लिए एक नेशनल टैक्स नंबर होता है जो हासिल करना बहुत आसान है। आप अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर आएंगे, एक फॉर्म फिल करेंगे और 24 घंटे के अंदर आपको वो मिल जाएगा और उसी नंबर से फिर आप अपना सालाना गोशवारा भी जमा कराएंगे। और कहीं पर जैसे पासपोर्ट हासिल करने के लिए या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है तो वो फिर आप दिखा सकते हैं। और ये हर खातून को जो कारोबार कर रही हैं या ये हर शहरी को हासिल करना ज़रूरी होता है नेशनल टैक्स नंबर? नहीं, हर शहरी को नहीं, हर वो शख्स जो कारोबार कर रहा है या वो तनख्वाहदार है उसको हासिल करना होता है। ख़वातीन को कारोबार की तरफ राग़िब करने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इनकम टैक्स में कोई छूट दी है? जो ख़वातीन कारोबार कर रही हैं उनको बेसिक थ्रेशोल्ड है 1,25,000। अगर उनकी आमदनी खर्चे निकालने के बाद 1,25,000 से कम है तो उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर 1,25,000 से ज़्यादा है तो फिर उन पे टैक्स लागू है। अगर ख़वातीन सीनियर सिटीज़न हैं यानी उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उनकी आमदनी 5 लाख से सालाना आमदनी 5 लाख से कम है तो उनको 50% रिडक्शन मिलती है, यानी टैक्स में उनको रियायत है और उन्होंने आधा टैक्स पे करना है जितना बनता है। इनकम टैक्स अदा करने के लिए क्या शराइत हैं? इतनी कोई ख़ास शर्तें नहीं हैं। आपने साल के आखिर में देखना है कि आपकी कितनी आमदन थी, खर्चे निकालने के बाद जो आपकी इनकम बनती है वो कितनी है और उसके ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करके जमा करा देंगी। हाँ, एक चीज़ मैं ज़िक्र कर दूं कि आपको अपना हिसाब किताब के लिए कोई रजिस्टर में खर्च रखना और रसीदें जो आपके खर्चे की हैं वो ज़रूरी है। 5 साल तक वो रखना ज़रूरी है क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता है कि टैक्स वाले आपसे आपके खर्चों का सबूत मांग लें। क्या ख़वातीन की सहूलत के लिए इनकम टैक्स की अदायगी को आसान बनाया गया है? हुकूमत ने तमाम कारोबारी हजरात और तमाम वो लोग जो कारोबार में हैं या वो तनख्वाहदार तबका है, सब के लिए आसान कर दिया है। ख़वातीन के लिए थोड़ी छूट ज़्यादा है, बस ये फ़र्क है, बाकी सबके लिए बहुत आसान है। अब तो हमारा इतना माइंडसेट चेंज हो गया है कि अगर किसी को कोई भी मसला हो तो एक हमारा टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर होता है, वहाँ से वो कोई भी चीज़ टैक्स के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। हमारी CBR की एक हेल्पलाइन है, वहाँ फ़ोन करके टैक्स के बारे में मालूमात ले सकते हैं। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, सिर्फ चाहिए ये कि लोग अपना हिस्सा इसमें डालें और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। अक्सर देखने में आया है कि कारोबार करने वाली ख़वातीन इनकम टैक्स के जो कलेक्टिंग ऑफिसर्स होते हैं उनसे काफ़ी हरासा नज़र आती हैं और करप्शन भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसके हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कोई इक़दामात किए हैं? अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं जी, कोई डर ख़तरे की बात नहीं है। आप ये देखिए कि हमारी हुकूमत ने एक यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम निकाली है। उसके तहत ये होता है कि जो कारोबार कर रहा है उसने खुद ही फैसला करना है और अपना कैलकुलेट करनी है इनकम कि मेरी इतनी आमदनी बनती है और उसके ऊपर इतना टैक्स बनता है और उन्होंने वो जमा करा देनी है। अगर वो इनकम टैक्स से दफ्तर नहीं आना चाहते तो वो कंप्यूटर के ज़रिए भी अपनी रिटर्न जमा करा सकते हैं और जो दफ्तर में आकर रिटर्न जमा कराते हैं उस पे जो रसीद उनको मिलती है वही असेसमेंट ऑर्डर है, दोबारा उनको नहीं बुलाया जाएगा। अगर छोटे लेवल पे कारोबार कर रहे हों उनको इस किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। हम तो चाहेंगे कि हर वो बंदा जो कारोबार कर रहा है चाहे छोटे लेवल पे भले 500 रुपये टैक्स जमा करा दे, वो अपना हिस्सा टैक्स में डाल देगा और उसको कोई तंग नहीं करेगा। याद रहे कि कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग जरूरी है। कुछ और बातें भी हैं जो कारोबार शुरू करते वक्त समझने की जरूरत है, जैसा कि पैसा या सरमाया, कारोबार से मुतालिक मालूमात, कारोबार करने की सलाहियत, तजर्बा, फैमिली और अहबाब का ताउन,
मार्केट की राब्ताकारी और जान पहचान। सामिन, हमारे मुल्क में ऐसी कई बाहिम्मत खवातीन हैं जिन्होंने अपने हुनर को अपना कारोबार बनाया और अब वो लोगों को रोजगार फराहम कर रही हैं। रेहाना भी ऐसी ही एक खातून है। वो इस्लामाबाद में एक बुटीक निहायत खुश उसलूबी से चला रही हैं। हमारी साथी प्रोड्यूसर आयशा अमीर के साथ बात करते हुए रेहाना ने अपनी कामयाबी की जो कहानी सुनाई, आप भी सुनिए। मैं 8th क्लास में थी। मैं अपने कपड़े खुद स्टिच किया करती थी मदर की हेल्प से ना। फिर मेरी कज़न्स वगैरह ने देखना तो उन्होंने कहना है किसने सिए हैं, तो मैं कहती थी मैंने सिए हैं। तो उन्होंने कहा तुम बिज़नेस क्यों नहीं करती। शुरू से ही बचपन से एक चीज़ मेरे माइंड में डाल दी गई थी कि तुम बिज़नेस कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। और मुझे शौक़ भी था। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह इसको शुरू करूं, इसलिए शौक़ बहुत था मगर सरमाया नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से पूछा, बैंक्स वगैरह से पूछा, तो उन्होंने कहा सबसे बेहतर ये है कि आप फर्स्ट वुमेन बैंक से लें, इसलिए कि वो अभी स्टार्ट हैं और वो आपकी हेल्प भी करेंगे और उनका मार्कअप भी कम था। तो फिर मैंने फर्स्ट वुमेन बैंक से लिया। उधर भी खासा टाइम लगा इसलिए कि उन्होंने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना था। उसमें उन्होंने कम से कम एटलीस्ट 1 साल जो है ना टाइम पीरियड उन्होंने लिया। उसके बाद मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके लिए मुझे अपना जो मेरे पास थोड़ा बहुत सरमाया था वो भी ऐड किया। मैंने फिर छोटी सी एग्जीबिशंस लगाई ताकि मेरी शॉप की इसकी पब्लिसिटी हो, और एग्जीबिशंस में मैं स्टॉल लगाया करती थी। इसकी पब्लिसिटी करने के लिए इसके मैंने पेपर पम्फलेट बनवाए। मैं गली गली फिरी हूँ खुद, न्यूज़पेपर्स में दिया, पेपर्स में दिया, लोगों के घरों में एग्जीबिशंस लगाई। उसके बाद मुझे 2-2.5 साल तक मैंने लोगों से कपड़े उठा के, मटीरियल उठा के उनको स्टिचिंग करके दी। उसके बाद फिर मेरा ये काम शुरू हुआ। इसमें बहुत स्ट्रगल थी। बहुत सारी शॉपों पे जाती थी और जाके उनसे मैं डिस्कस करती थी कि ना मैं इस तरीके से ये मैंने काम शुरू किया है, आप मेरे से बनवाएं, मुझे रॉ मटीरियल दें। एक सुपरमार्केट में शॉप थी, उन्होंने जेंट्स की शर्ट्स का मुझे ऑर्डर दिया। हालांकि मैं जेंट्स की शर्ट्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, मगर ये है कि वो मुझे जो बिज़नेस मिला तो फिर मैंने कहा कि चले इसी को स्टार्ट करती हूँ। और रात को 2-2, 2:30 बजे तक मैं ओवरलॉक खुद किया करती थी, बटन शर्टों पे मैं खुद लगाया करती थी। बहुत स्ट्रगल के साथ ये काम किया है और यहाँ तक कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़े फाके भी किए हैं और मुश्किल टाइम भी देखा है, बहुत मुश्किल, इसलिए कि मेरे दिल में ये था कि मैं सबसे पहले लोन उतारूं। 3 इयर्स का टाइम था, मैंने 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इसको उतार दिया। और उसके बाद फिर ये कि मैंने थोड़ी बहुत अमाउंट इकट्ठी करने के बाद मैंने अपनी शॉप के लिए खुद मटीरियल लेना शुरू किया। मेरे पास 3 वर्कर्स ऐसे हैं जो प्रॉपर स्टिचिंग जानते हैं और कटिंग भी जानते हैं, मगर ये कि कटिंग मैं उनको खुद करके देती हूँ। मैं इनकम टैक्स देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 इयर्स हो गए कि मैं इनकम टैक्स अदा कर रही, इसलिए कि ये तो हमारा राइट है और हमें करना चाहिए। इस शॉप पर आए थे इनकम टैक्स वाले, तो उन्होंने कहा कि आपका बिज़नेस कहता है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इस तरीके से हमें ये पेपर्स तैयार करके दें। और मैंने जब उनको करके दिए तो वो उन्होंने कहा कि आप पे टैक्स लगता है, तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर टैक्स अदा करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मेरे से बहुत कोऑपरेट किया। मुझे रॉ मटेरियल के लिए जाना होता था, हम लोग दोनों मिलकर जाते थे और सामान लेकर आते थे। वो अगर मेरे साथ कोऑपरेटिव ना होते तो शायद मैं ये काम ना कर सकती। 12 साल हो गए जिस प्लेस में मैं बैठ के काम कर रही हूँ, वहाँ और भी टेलर्स की शॉप है। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये एज अ लेडी होके ये काम क्यों कर रही है, मगर ये है कि मैंने उनके साथ ऐसा लिंक नहीं रखा। जो लेडीज़ आती हैं आके जब काम करती मुझे देखती हैं तो वो कहती हैं कि हमारी बेटियों को भी सिखाओ, वो खुश होती हैं। और ज़्यादा क्लाइंट्स मेरे पास इसलिए आना पसंद करते हैं कि आप लेडी हैं, साइज़ देना हमें आसान होता है, स्टिच करवाना हमसे आसान होता है और आप फिनिश प्रॉपर देते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप अच्छे तरीके से मेंटेन करें तो क्लाइंट आपसे बहुत मुतमईन होता है। इसके साथ ही मेज़बान समीना खमीद, साथी मेज़बान और प्रोड्यूसर रुखसाना मुसर्रत, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तस्लीम अहमद, प्रोड्यूसर्स कुदसिया महमूद, आयशा अमीर, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर और प्रोड्यूसर रफिया अरशद और म्यूजिक कंपोजर गुलरुख खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel.
For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. अल्लामा इकबाल ने कहा, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी ये रंग जिंदगी में शामिल होता है तो कई चेहरों का रंग बदल जाता है। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों मिलकर चले गाड़ी अपने सफर पर बड़े सहल तरीके से रवां होती है। शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं, एक जिम्मेदारी है। बेटा अल्लाह की नेमत और बेटी रहमत होती है। मगर हमारे माशरे में ऐसा क्यों है कि जब भी इस रहमत के आने की खबर मिलती है, चेहरों पर खुशी की बजाय परेशानी, मायूसी और अक्सर औकात तो गम और गुस्से के आसार नमूदार हो जाते हैं। तशद्दुद सिर्फ मारपीट नहीं, घरेलू तशद्दुद, जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती, माशी तशद्दुद, बहुत सी अक़साम है इस जुर्म की। गैरत के नाम पर तशद्दुद या गैरत के नाम पर कत्ल, आम इस्तिलाह में इसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। कहीं पे इसे कारोकारी कहा जाता है, कहीं पे काला काली, कहीं काड़ा कीड़ी। औरतों पर तशद्दुद की सबसे कबीह, नीच और तकलीफ दे शक्ल जिना बिल जबर या जिनसी ज़्यादती है। ये मुतशद्दिद मिजाज, जज्बातियत, ये मनफी सोच, गासिबाना रवैया और ये अंदाज़ फ़िक्र हमारे माशरे में इस कदर बढ़ गया है कि इंसानियत के दाहिर से हम बाहर जाते नजर आ रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ ये तस्वुर क्यों है कि घर से निकलने वाली हर औरत बुरी होती है, अकेला चलता हुआ मर्द क्यों गलत नहीं होता? अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से आप सुन रहे हैं इंटरनेट रेडियो सर्विस मेरी आवाज़ सुनो। हम आपको लेकर चलेंगे खैबर से सिंध तक और पंजाब से बलूचिस्तान तक। पाकिस्तान में अभी तक के आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन आधी आबादी को पीने के साफ पानी की फराहमी का एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की 70% आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी बुनियादी अहमियत का हामिल है। हमारे मुल्क में जहाँ ज़रखेज़ इलाके हैं, वहीं थर और चोलिस्तान जैसे सहरा भी हैं, जहाँ ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर है। तहकीक से ये बात पता चली है कि 80% पाकिस्तानी ख़वातीन पानी के हसूल और इससे मुतल्लिका कामों में ज़िम्मेदार समझी जाती हैं। पानी की कहानी, औरत की ज़बानी। जी लिसनर्स, हमारी वो ख़वातीन जो सुन रही हैं हमारी ट्रांसमिशन, उनके लिए तो ये प्रोग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होगा कि कैसे ये मरहला तय किया जाता है, कैसे टैक्स दिया जाता है। तो लिसनर्स, वाकई हर काम के लिए कुछ कवायद की ज़रूरत होती है। अगर हम उन कवायद को जानना चाहते हैं तो उसकी पूरी आगाही किसके ज़रिए हो सकती है कि हम प्रैक्टिकली जो है उस चीज़ से गुज़रें। तो हमारी ये ख़वातीन जो है प्रैक्टिकली जो है इस टाइम पीरियड से गुजरी कि उन्होंने शुरू करने थे मुख्तलिफ़ कारोबार, और उन्होंने इसके लिए सही और सीधा रास्ता इख्तियार किया। और अब ना सिर्फ वो काम कर रही हैं, बल्कि अपने जो एज अ सिटीज़न है, अपना एक फ़र्ज़ है, उसको भी पूरा कर रही हैं। तो लिसनर्स, ये तो वो ख़वातीन थी जिन्होंने फ़ील्ड में आके काम किया। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो बहुत सारे ऐसे गैर रवायती जो काम हैं उनसे मुंसलिक हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो प्रोफेशनल तालीम तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन वो फील्ड में जाकर काम नहीं करती हैं।
تو لسنرس یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ خواتین جو ایجوکیشن تو حاصل کر لیتی ہیں لیکن فیلڈ میں جا کے کام نہیں کرتی. ایون یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری جو ہماری لڑکیاں ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتی ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے کے لیے پریکٹس نہیں کر رہی ہوتی. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اسی سلسلے میں جیسا کہ بہت سارے پروگرامز ہم پہلے بھی لاتے رہے ہیں, ایک اور پروگرام ہمارے پاس ہے, وہ ہے ہماری ترقی ہماری آواز. اس میں آج اسی ٹاپک پہ بات. تو آئیے سنتے ہیں ہمارا یہ نیکسٹ پروگرام, ہماری ترقی ہماری آواز. سامعین, ملکی ترقی میں خواتین کا کردار خاصی اہمیت کا حامل ہے اور یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستانی عورت زندگی کے بیشتر شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسی خواتین سے کروا رہے ہیں جو غیر روایتی شعبوں سے منسلک ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو پیشہ ورانہ تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں مگر عملی میدان میں کم دکھائی دیتی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں اور حکومتی سطح پر اس کے تدارک کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہمارے پروڈیوسر عدیل جاوید وڑائچ نے بہاولپور شہر سے ایک رپورٹ بنائی ہے. پاکستان میں چارٹرڈ یونیورسٹیز کی تعداد 122 ہے جو ملک میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق 2001 سے 2006 کے دوران گریجویشن سے پی ایچ ڈی لیول تک داخلہ لینے والے طلباء و طالبات کی تعداد 5,20,000 سے زائد ہے, جن میں سے صرف خواتین کی تعداد 2,13,000 ہے. ان تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے خواتین کے جانے کی شرح بڑی ہی حوصلہ افزا ہے, مگر پاکستان میں ایسی خواتین بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عملی میدان میں نہیں جاتیں. خواتین کا حصول تعلیم کے بعد عملی میدان میں نہ جانے کی ایک وجہ ان کی لا علمی بھی ہے. ان مسائل سے نمٹنے اور ملک کی ترقی میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب نے یونیورسٹیز میں کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹرز یعنی CDC کا اجرا کیا ہے. یہ ادارہ طلباء و طالبات کو تعلیم کے بعد ملازمت کے حصول میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. CDC میں کیریئر ڈیولپمنٹ آفیسر طاہرہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کا ادارہ خواتین کو قومی ترقی کے دائرے میں شامل کرنے کے لیے مصروف عمل ہے. عدیل, میں اس ٹائم جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے خواتین کو قومی ترقی کے دھارے میں اسٹریم لائن کیا جا سکے, انہیں برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں. اس لیے ہمارا سینٹر نہ صرف یہ کام کر رہا ہے کہ ہم خواتین کو اویئرنیس دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی گرومنگ جو ایک ہمارے یہاں لیکنگ ہمیں نظر آتی ہے اس پہ بھی مکمل طور پہ کام کر رہا ہے. اور ہماری خواتین جو کوٹا سسٹم ہے اس میں بھی برابر کے جو چانسز ہیں انہیں اویل نہیں کر پاتی. جس طرح کے CSS ایگزامینیشن پروسیجر ہے ہمارے یہاں 33% کوٹا اس میں مختص تھا اور اوپن میرٹ پہ بھی بہت ریئر خواتین جاب کر رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو نالج ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے کہ خواتین کو نہ صرف اوپن مواقع دیے جائیں بلکہ آرگنائزیشنز میں ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس کے ساتھ خواتین ایزی اور فلیکسیبل موومنٹ کی طرف جا سکیں. ہمارے معاشرے میں ابھی بھی الحمدللہ اسلام کا کانسیپٹ بہت بہتر ہے اور اس کے ساتھ خواتین اگر باہر نکلیں تو دے کین گیٹ ریسپیکٹ. اس کے لیے صرف ایٹیٹیوڈ بلڈنگ کی ضرورت ہے اور جب تک ہماری خواتین مارکیٹ میں نہیں آئیں گی اور خود سے یہ ایٹیٹیوڈ بلڈ نہیں کریں گی اس وقت تک اویئرنیس پاسبل نہیں ہو سکتی, کیونکہ کچھ لوگوں کے چند لفظ کہہ دینے سے شعور نہیں آتا بلکہ وہ آئے گا ہی اوپن ڈیلنگ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت ہماری خواتین اب ایٹیٹیوڈ اس طرح کا بلڈ کریں گی جو ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے تو خود بخود مارجن ملتا چلا جائے گا. دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں شعبہ سیاسیات کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر رضیہ مسرت سے جب میں نے خواتین کے پروفیشنل فیلڈ میں نہ جانے کے بارے میں بات کی تو ان کا جواب اس کے برعکس تھا. موجودہ دور میں ایسی صورتحال نہیں ہے. زیادہ تر خواتین تعلیم حاصل کرنے کے بعد پروفیشن کسی میں آتی ہیں اور یونیورسٹی کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ مساوی حیثیت سے کام کر رہی ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. پہلے کے مقابلے میں ہر میدان میں خواتین اب آگے بڑھ رہی ہیں اور مردوں کو کمپیٹ کر رہی ہیں.
ہمارا آج کا نوجوان بھی اس بات سے آگاہ ہو چکا ہے کہ ملکی ترقی میں تعلیم یافتہ خواتین بہتر انداز میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ حبیب کالونی بہاولپور کے رہائشی عمران مہر سے جب میں نے پوچھا کہ خواتین کو پروفیشنل فیلڈ میں جانا چاہیے یا نہیں تو ان کا جواب بڑا حوصلہ افزا تھا۔ ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ان کا یونیورسٹی میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انہوں نے فردر اپنے آپ کو پروفیشنل فیلڈ میں پرسو کرنا ہے۔ میں یونیورسٹی میں آیا، میں نے دیکھا، میں نے فیمیل سے انٹریکٹ کیا اور الحمدللہ آؤٹ آف سٹیز کے ڈفرینٹ جو ہمارے ٹورس تھے، جتنے ہمارے جو سیمینارز تھے، ڈسکشن تھے، اس میں ہم نے فیمیل کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کی۔ جو ہماری آرگنائزرز تھے وہ بھی فیمیلس تھیں کہ میری مسز پروفیشنل انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فائن آرٹس کی طالبہ وردہ کے مطابق حصول تعلیم کے بعد عملی زندگی میں نہ جانا علم کے ضیاع کے مترادف ہے۔ جی ڈیفینیٹلی جاؤں گی، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے گھر بیٹھ جائیں۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ڈیفینیٹلی میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ میں اپنی اسٹڈیز ویسٹ نہیں کروں گی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ایکیڈیمک سیکشن 2008 کی ریسرچ کے مطابق اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کی شرح 45% ہے، لیکن عملی میدان میں خواتین کی شمولیت اس تناسب سے بہت کم ہے۔ اس تضاد کی کیا وجہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہماری پروڈیوسر سائرہ نورین نے مختلف ملازمت پیشہ خواتین سے بات کی۔ اس دوران میں ان کی ملاقات سدرہ توکل سے ہوئی۔ 24 سالہ سدرہ توکل بہاولپور کی رہائشی ہیں اور انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہے۔ سدرہ نے بتایا کہ خواتین کو محدود وسائل اور نامناسب معاشرتی رویوں جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو انہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر مانیٹرنگ کے طور پہ یہاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ میں کام کر رہی ہوں۔ گھر میں جب ایک فیمیل اظہار کرتی ہے جاب کا تو اس کو جاب اس لیے نہیں کرنے دی جاتی کیونکہ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ باہر وہ رسپیکٹ نہیں دی جائے گی جو کہ اس کو دی جانی چاہیے، اس لیے وہ رسپیکٹ کی وجہ سے اس کو آنے نہیں دیتے اس پریکٹیکل فیلڈ میں۔ اور اگر کوئی فیمیل سٹینڈ لے کے آ جاتی ہے تو وہ اس کو یہاں پر یقینی طور پر رسپیکٹ نہیں ملتی، اس کی جگہ نہیں ملتی، اس کی ایگو کو ہرٹ کیا جاتا ہے، اس کے راستے میں ہرڈلز ڈالے جاتے ہیں، بیسٹ نہ دے سکے کہ کسی طرح باقیوں کی نسبت بہتر نہ ہو سکے۔ یہ تمام چیزیں جو روکتی ہیں خواتین کو آنے میں پریکٹیکل فیلڈ میں۔ یہ ایک تھنکنگ پیٹرن ہے، اگر ایک خاتون ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ سرو کر رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ان کو رول کر رہی ہے یا اس کو نیچے دکھانے کی بات ہے۔ وہ اسی طرح سے آرڈر ایشو کر رہی ہے جس طرح سے اس کو آرڈر کرنا چاہیے اس کی ڈیزگنیشن کے مطابق، لیکن وہ اس کو ایک فیمیل سے ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے خواتین کو فیلڈ میں نہ آنے دینے کی کہ ہم جاب کرنے کا مطلب ہے اس کو ارننگ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ میلز کہتے ہیں کہ ہم خود کما سکتے ہیں، ہمیں آپ کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو ہم نے پڑھا ہے وی وانٹ ٹو امپلیمنٹ دیٹ۔ اور ایک خاتون جو کہ باہر آتی نہیں ہے، ایک انوائرمنٹ کا پارٹ نہیں بنتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کا ویژن اتنا براڈ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو تمام سوچ وہ دے سکے۔ ہمارے ایریا کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بہاولپور میں تو اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور ہے، دوسرا بہاول وکٹوریہ ہے جس کے ساتھ قائد اعظم میڈیکل کالج۔ یہاں کا مزاج یہ ہے کہ چونکہ صرف پلیٹ فارم نیرو بہت یہاں پر اپرچونٹیز ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر 2 ہی انسٹیٹیوٹس ہیں جن میں خواتین کی پوسٹس کم ہوتی ہیں یا خواتین کم ہونے کی وجہ سے اپلائی نہیں کرتی یا ان کو آنے نہیں دیا جاتا، یا جب آ جاتی ان کے وہاں پر ان کو وہ جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، اس قدم کی ٹیم کو لے کر آئیں زیادہ تعداد میں۔ یہ خواتین کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے سوچیں۔ جب وہ ایک دفعہ جاب میں آ جاتی ہیں تو اب جیسے اپرچونٹیز ہیں تو وہ یہ انتظار نہ کریں کہ ان کو اپرچونٹیز کے مطابق ٹائم بینگ جو جاب ملتی ہے وہ جاب کر لیں، اس کے بعد جاب ہوتی جاتی ہے۔ تو جب آپ یہ بھی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں کہ جاب لینی ہے اور اس کی سیٹس کم ہیں تو پھر آپ اس کے لیے نہیں کر پاتے۔ بہاولپور میں جہاں میری جاب ہو سکتی تھی الحمدللہ وہاں میں آئی تو یہاں پر بھی وہ تمام سہولیات میں چاہتی تھی، اور اب بھی پروفیشنل میری ان تمام کیپیبلٹیز سے استفادہ حاصل کیا جا رہا وہ جاب میں، بٹ اسٹل آئی ایم ڈوئنگ کیونکہ اٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ سامعین، پائیدار ترقی کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی رائے اور شمولیت انتہائی ضروری ہے۔ سماجی ترقی بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین کی رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ سماجی عمل میں سب سے بڑا اور اہم مرحلہ خواتین کی شادیوں کا ہے۔
کیا شادی کے معاملے میں خواتین کی رائے لی جاتی ہے؟ بعض شادیاں کیوں ناکام ہو جاتی ہیں؟ اور اس کے بعد خواتین کو کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی۔ آج کے پروگرام میں اس وقت ہم آپ کو ایک ایسی ہی باہمت خاتون کی کہانی ان کی اپنی زبانی سنوا رہے ہیں جس نے زندگی میں کئی مسائل کا سامنا کیا۔ یہ نازیہ بی بی ہیں، جن سے ہمارے پروڈیوسر شکیل احمد آوان کی ملاقات اسلام آباد کے کمرشل ایریا میں ہوئی۔ نازیہ بی بی مختلف مصنوعات کی مارکیٹنگ کرتی ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ پنڈی ہی کے ایک مدعی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ 16 سال کی تھی جب میں نے میٹرک کیا۔ رزلٹ آؤٹ ہونے کے فوراً بعد ہی میری شادی ہوگی۔ میری شادی ایک ایسے بندے سے ہوئی تھی جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، اور میں نے اسے ایکسیپٹ اس لیے کر لیا کیونکہ وہ بغیر جہیز کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لڑکی کو آگے پڑھانا ہے، اسے جتنا یہ کہے گی اسے آزادی دی جائے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ میری شادی ہوگی اور اس کے بعد میری ساس نے بہت برے حالات پیدا کر دیے تھے، ایون کہ اس نے میرے ہسبینڈ کو اپنی باتوں میں لگائے رکھا۔ شروع دن سے ہی ان کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے جب بات تشدد پہ آ گئی، مار کٹائی پہ آ گئی، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، بس اب میں نے اور برداشت نہیں کرنا۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی، اور میں چلی بھی گئی۔ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اور زیادہ مشکلات ہیں، بہت ہی زیادہ لوگوں کی باتیں ہیں، تانے ہیں۔ پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں، اب میں دوبارہ اس گھر میں جانا ہی نہیں، اور 7 ماہ بعد مجھے ڈیورس ہو گئی۔ جب ڈیورس ہو گئی اس کے بعد بہت ٹف ٹائم تھا وہ، جب میں نے خود کو سنبھالا اور میں نے پرائیویٹ ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے FA کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے پھر مجھے یہ تھا کہ فائنینشلی طور پہ میں نے خود کو سپورٹ کرنا تھا، تو میں نے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی۔ بہت میں نے وہاں پہ محنت کی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کتنا 1000 پے کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس میں سے میں نے سیونگ کر کے میں نے FA کیا۔ اب یہ بھی میرے لیے بہت ٹف لمحہ تھا۔ میرے پاس ایک ہی گولڈ کی وہ انگوٹھی تھی، وہ میں نے گروی رکھوا دی۔ میں نے کہا یہ چیزیں تو پھر بن جائیں گی، لیکن میں پہلے خود کو نہ کر لوں، اور میں نے 4000 جیولر سے لے کے میں پنڈی آ کے اللہ کا نام لے کے 3000 میں نے ہاسٹل کے ڈیوز دیے اور مارکیٹنگ کے میں فیلڈ میں آ گئی۔ اس فیلڈ میں مجھے بہت کچھ سہنا پڑا، بہت ہی کچھ سہنا پڑا۔ لوگوں کی تنزیہ باتیں، ان کی مذاق اڑاتی نظریں، مردوں کی باتیں، ان کے کمنٹس، اور کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں اسی لیے بھی جاب کر رہی ہوں، صرف اور صرف اپنی ایجوکیشن امپروو کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے ابھی کوئی پلان نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ میں انٹرسٹ میرا ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ٹیچنگ کی فیلڈ میں جاؤں۔ مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو کولیگس ہیں ان کے ساتھ ایک لمٹ میں رہ کے بات کرتی ہوں، اور کرنا بھی چاہیے۔ باہر فیلڈ کے جو لوگ ہیں میں زیادہ تر اوائڈ کرتی ہوں، کہ جو 10 ایجز ہیں یا ینگز ہیں، یا میں جہاں دیکھتی ہوں کہ جو گروپ بنا ہوا ہے لڑکوں کا ہے یا ایسے انہیں میں اوائڈ کر دیتی ہوں۔ میری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلجھے ہوئے جو ان سے بات کروں، اور میں واقعی ان سے بات کرتی ہوں، اور وہ بعض اچھا رسپانس دیتے ہیں، بعض اچھے طریقے سے معذرت کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے بہت مشکلات ہیں اس فیلڈ میں۔ ہمارا معاشرہ اگر عورت کو ساتھ لے کے چلے، مرد اور عورت ساتھ مل کے چلیں، تو میں سمجھتی ہوں آج میں اس حال میں نہ ہوتی، مجھے آج اتنی اسٹرگل نہ کرنا پڑتی۔ دوسری بات، اسپیشلی لڑکی کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ جہاں بھی اس کی شادی کریں یا جہاں بھی کہیں بات چلے، کم از کم اپنی بیٹی کی سیکیورٹی وہ پہلے ذہن میں رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اسے بہت زیادہ کر دیں، نہیں، اس کے رہنے کے لیے، اسے آئندہ زندگی گزارنے کے لیے نا ایک چھت کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنی چھت کا۔ سب سے پہلے تو میرا یہی ہے کہ میں آج کے دور میں اپنی ایجوکیشن امپروو کروں۔ اگر میں یہ کر لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد اس فیلڈ کو چھوڑ کے یہ والنٹیئر طور پہ میں کروں گی، یہ نہیں کہ میں لیکن اس کے بعد اپنی ایجوکیشن امپروو کرنے کے بعد میں ٹیچنگ ہی کی فیلڈ میں جاؤں گی۔ درد کے پاتال سے نکلے کبھی تو دیکھنا، پربتوں پر روشنی کے باب ہو جائیں گے ہم۔ روشنی کے سفر پہ گامزن ان خواتین کی ہمت، لگن اور پختہ ارادے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کامیابی کی راہیں ان کے لیے آسان ہو رہی ہیں۔
You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। क्या सिंते नाजुक को पूरे हकूक हासिल हैं? क्या इसे तस्लीम भी किया जाता है? बहुत से सवालिया निशान, मगर जवाब शायद एक का भी नहीं। औलाद अल्लाह की एक अनमोल नेमत है। सेहतमंद औलाद ही माँ बाप की खुशी और इत्मीनान का बायस होती है। इसके लिए जरूरी है कि माँ की सेहत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे की जामिन हो सकती है। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। लड़कियों की तालीम जितनी इनकी तरबियत के लिए जरूरी है, इससे कहीं बढ़कर इसकी जरूरत हमारे माशरे, हमारे आने वाले कल के लिए है। औरत के हवाले से मीडिया पर आने वाली खबर को सनसनीखेज बनाना फिलहाल तक हमें मीडिया पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ होने वाले जुल्म के हवाले से इंसाफ दिलाने में इसका क्या किरदार है, ये अभी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया, और इस हद तक हमें इसे लेकर जाना है। क्राइम रिपोर्ट्स तो बन जाती हैं, मगर इंसाफ मिलता है? अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से आप सुन रहे हैं इंटरनेट रेडियो सर्विस मेरी आवाज़ सुनो। जी तो लिसनर्स, ये आवाज़ है मेरी और आपकी। आप सुनते हैं इसे मंडे से फ्राइडे तक, और रिपीट होती है ये सैटरडे संडे को। जब बात होती है मुल्क की मईशत की, तो मुल्क की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हर एक को अमली मैदान में आना पड़ेगा, और इसके लिए तालीम और आगाही की बहुत ज़रूरत है, और इस मकसद के लिए ख़वातीन की सलाहियतों को मानना पड़ेगा हम सबको। और मुल्की सतह पर ऐसे प्लान्स बनाने होंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा हो, तालीम के मामले में भी और माशी मामले में भी और सियासी मामलात में भी। और सियासी लेवल पर देखा जाए, इक़्तिसादी, समाजी, सकाफ़ती और शहरी सतह पर उनको वो तमाम हकूक़ मिलें जो एक इंसान को बहैसियत इंसान मिलना ज़रूरी है। और लिसनर्स, आज की ट्रांसमिशन में हम उन्हीं ख़वातीन को सामने लेकर आए जिन्होंने अपने आप को तालीम की बेस पर जॉब्स करके और इसके अलावा बिज़नेस करके अपने आप को बनवाया। और लिसनर्स, यहाँ पे हमारी वो ख़वातीन जो सुन रही हैं हमारी ट्रांसमिशन का क्योंकि इख्तिताम होने वाला है, तो मैं एक मैसेज ज़रूर दूँगी हमारी ख़वातीन को। मेरा आज का मैसेज ये है कि कोशिश कीजिए, पूरी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम बज़ाहिर एक हथियार है, लेकिन अगर एज आ फ़ीमेल आप देखें तो ये आपके लिए एक बेहतरीन हथियार है। हमें नहीं मालूम होता कि कल क्या लेकर आएगा हमारे लिए, लेकिन अगर तालीम का हथियार हमारे पास होगा तो हमें अपनी ये सिक्योरिटी होगी कि हम इस हथियार को किसी तरह किसी भी सूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस माशरे से कभी कभार ऐसा होता है कि माशरा भी हमारे लिए कुछ ऐसी हर्डल्स सामने ले आता है, इस हथियार के ज़रिए हम उन हर्डल्स को दूर कर सकेंगे। तो ये मेरा मैसेज मेरी तमाम बहनों के लिए, और इसके अलावा जो मेल्स सुन रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन, उनसे भी कहूँगी कि अपनी इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं, ना सिर्फ घरों में मौजूद ख़वातीन हैं, इसके अलावा जो बाहर आप फील्ड में जाते हैं, बहुत सारी ख़वातीन से आपका इंटरेक्शन होता है, उनकी इज़्ज़त करना सीखिए और अपने रवैये को ऐसा कीजिए कि जो आपके सामने ख़वातीन हैं उनको मालूम हो कि एज आ ह्यूमन बीइंग हमारी भी रिस्पेक्ट की जा रही है, हमारी भी इज़्ज़त की जा रही है।
تو میرے اس میسج کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور آپ نے آگاہی پیدا کرنی ہے اپنے اندر اپنے حقوق کی. ندا نعیم کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی, بات ہوگی کل پھر دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لیے ہم آئیں گے اور بات کریں گے اور آپ کے لیے مختلف پروگرامز بھی لے کر آئیں گے. لیکن ایک بار اور میں آپ کو کہتی چلوں کہ آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اور فیڈ بیک مثبت اور منفی جیسا چاہیں آپ ہو سکتا ہے. ہم بار بار آپ کو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ہم لانا چاہتے ہیں اپنے اندر بہتری. You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. تو لسنرس, اسی میسج کے ساتھ کہ آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے, مجھے ندا نعیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.